السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک ہم سے اثار و قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ بے شمار فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک اپنے تمام ترفیوس و برکات کے ساتھ آج ہمارے درمیان ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں مسلمان اس ماہ مقدس کا شدت سے انتظار کرتے ہیں اور اس کی آمد پر خاص اہتمام کرتے ہیں۔ سعودیہ عرب میں یہ ماہ مبارک ایک تہوار کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں زکوٰۃ، صدقہ و خیرات جتنا زیادہ ہو سکے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ برکتوں بھرا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور اس کی برکات ہمیں ہر لمحہ سمیٹنے رہنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ روزے رکھیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اس ماہ مبارک کے تقدس کے خلاف ہو، جس سے ہمیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو۔ ماہ سیام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ رمضان المبارک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء مکہ مکرمہ اور پاکستانی کمیونٹی مکہ مکرمہ کے رہنماؤں مختلف خیالات کے اظہار کیا۔ جو نظر قارئین ہیں، انٹرنیشنل ختم نبوت کے امیر مرکز فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی نے کہا کہ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان المبارک اس حوالے سے ہمیں صبر و تحمل اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ تقوی سے خوف خدا پیدا ہو۔ اصل حکمت تو خوف خدا ہی ہے۔ روزہ یہ درس بھی دیتا ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس جاگتا ہے، اس لیے افطار و سحر میں جتنے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارا دسترخوان کشادہ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات میں من و عن تسلیم کرے۔ نائب امیر مرکزیہ ممتاز اسلامی مفکر مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ نے کہا کہ سال بھر ہم رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ مقدس ماہ ہے جو بہت ہی آسودگی سے آ کر جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں بہت ہی گما گمی رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مبارک ماہ مزید برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، اور اس ماہ مبارک میں چند ایام ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں اور وہی اس پورے ماہ کا حاصل ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت خداوندی، دوسرا برکتوں کا اور تیسرا مغفرت انہی کا یعنی جہنم کی آگ سے نجات کا۔ حدیث شریف کے مطابق کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کے صدقات اور خیرات کی رفتار تیز آندھی سے بڑھ جاتی تھی۔ ہمیں بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ اور ہدیہ ہر ممکن صورت میں دوسروں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے خاندان اور اس کے بعد اپنے گرد و نواح میں اور اپنے جاننے والوں میں اپنے بچوں کے دوستوں، اپنے ہمسایوں کی طرف نگاہ ہونی چاہیے کہ کہاں کس کو ہماری ضرورت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اسلام عزت نفس کا داعی ہے، دل آزاری کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے اس بات کا دھیان بھی لازم ہے کسی کو بتائے بغیر یا جتا کر تعاون نہ کیا جائے، بلکہ حسب مال تحائف، کپڑے، راشن وغیرہ کی شکل میں یوں تعاون پیش کیا جائے کہ دوسرا زیر بار نہ ہوا اور اس کی مشکل بھی حل ہو جائے۔
اس وقت وطن عزیز پاکستان کے طول و عرض میں طوفانی سیلاب نے تباہی بربادی پھیلا رکھی ہے اور کروڑوں افراد بے خانماں برباد ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ سیلاب سے متاثرہ اپنے بہن بھائیوں کو دل کھول کر امداد دے اور متاثرین سیلاب کو ماہ سیام کے دوران سحری اور افطاری کے لیے سالن، روٹی اور پینے کا صاف پانی مہیا کرے۔ روزے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت فرماتا ہے، اس لیے کھول کر اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ماہ سیام دراصل جہاں جسمانی صحت کا ضامن ہے، وہاں اس مبارک کے سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں نعمت خداوندی کی قدر ہوتی ہے۔ رمضان مبارک میں رب کائنات کی قربت اور رحمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ خود جزا دیتا ہے، کیونکہ روزہ صرف رب کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی نمود و نمائشی نہیں ہوتی، کیونکہ دن بھر بھوکا پیاسا صرف رب کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق رہ جاتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد رفیق بٹی اور خالد محمود نے کہا کہ ماہ مبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے علاوہ غریب کی بھوک پیاس کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ ماہ سیام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و تلاوت میں گزارنا چاہیے، ایک ایک منٹ کی قدر ہونی چاہیے۔ اس ماہ میں صدقات و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ نمازوں میں خشوع و خضوع اور برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، دوسرے کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ ہمیں اس ماہ میں برائیوں سے بچنا چاہیے، اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے غریب ہم وطنوں اور متاثرین سیلاب کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے تاکہ ان کے کام آ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔